ہماری زندگی میں، ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے معاشرے میں مکالمے کا بہت فقدان ہے۔ انگریز برصغیر میں جب سے آئے اور جب گئے، ایک طویل عرصہ تھا، تو انہوں نے ہمارا نظام تعلیم اس طریقے سے مرتب کیا کہ جیسے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا درجہ جو ہے کوئی الہامی ہے۔ استاد کلاس میں آتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے بینک میں جا کر کسٹمر جو ہے نا پیسے جمع کراتا ہے، ویسے ہی جا کر جو ہے نا لیکچر دیتا ہے۔ مطالعہ پاکستان بہت سارے رائٹرز نے کتابیں لکھی، اب ساری کی ساری کتابیں پڑھ لیں یا ایک پڑھ لیں، گویا آپ نے ساری پڑھ لی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے جو پروگرام آج سٹارٹ کیا ہے اس کا ٹائٹل مکالمہ رکھ رہے ہیں۔ مکالمہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ایسی ہے جیسے انسان سانس لیتا ہے، تو معاشرہ اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب اس میں مکالمہ ہو۔ ہماری زندگی میں، ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے معاشرے میں مکالمے کا بہت فقدان ہے، یہ بہت کمی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طویل عرصہ بطور کالونیل سوسائٹی کے گزارا ہے۔ انگریز برصغیر میں جب سے آئے اور جب گئے، ایک طویل عرصہ تھا، تو انہوں نے ہمارا نظام تعلیم اس طریقے سے مرتب کیا کہ جیسے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا درجہ جو ہے کوئی الہامی ہے۔ وہ نصاب کی کتاب کا درجہ ایک الہامی کتاب کا تھا، اور اس کو یاد کرنا اور امتحان دینا، مکالمے کی تو کہاں گنجائش ہی نہیں تھی۔ استاد کلاس میں آتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے بینک میں جا کر کسٹمر جو ہے نا پیسے جمع کراتا ہے، ویسے ہی جا کر جو ہے نا لیکچر دیتا ہے، اور طلبہ جو نوٹس لیتے ہیں اور امتحان پاس کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان قوم سے ہم کلام نہیں ہو رہے، صرف بیان دیتے ہیں اور ایک مونولاگ چل رہا ہے، ہم کلامی نہیں ہے کہیں بھی۔ ہم کلامی ہوگی تو مشاورت ہوگی، مشاورت ہمیں ہزاروں سال پہلے کے معاشروں میں ملتی ہے۔ تو آج جب ترقی یافتہ ملک یا ترقی یافتہ دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، تو یا تو مکالمے کی اور مشاورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہے وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، تو مشاورت کب ہوگی؟ جب مکالمہ ہوگا۔ تو زندگی میں مکالمہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کو تبھی آگے بڑھ سکتی زندگی، ورنہ یہ اسٹیگننٹ واٹر کی طرح ہوگی، ایک جگہ جوہر میں پانی جس طرح جمع ہو گیا ہے اور پانی آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو مکالمہ معاشرے کو جو ہے وہ ایک بہتر دریا بنا دیتا ہے اور معاشرہ آگے کو جاتا ہے۔ مکالمہ نہیں ہوا ہے تو معاشرہ ایک جگہ رک جاتا ہے، اور رکا ہوا معاشرہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایک جگہ رکا رہے، وہ ڈکے کی طرف جاتا ہے، اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے، اس میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ معاشرے میں مکالمہ ہو، لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو 1970 کا الیکشن وہ پہلی بار ہو رہا تھا یہاں، تو بالغ رہ دہی کی بنیاد پر قومی الیکشن پہلی دفعہ ہو رہا تھا اس ایریے میں۔ تو اس میں بحثیں ہوتی تھی، اس میں لٹریچر چھپتا تھا، ساری پارٹیوں نے اپنے اپنے آرگن دیے ہوئے تھے، اور اس میں وہ اپنے مضامین لکھتے تھے، اس میں اپنی آراء پیش کرتے تھے، پھر ان کے جو سپورٹرز تھے وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ تو ایک زندہ معاشرہ تھا وہ۔ آہستہ آہستہ آج یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ پارٹیوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کا لٹریچر کہاں ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، تو پارٹیاں آپ کو کچھ بتا نہیں سکیں گی۔ اسی طرح ہمارا ادبی سفر، اس میں بھی کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا تنقیدی نظریہ نہیں آ رہا کہ کوئی بریک تھرو ہو۔ تو بریک تھرو اس وقت ہوگا جب لوگ مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے سے بحث کریں گے، ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، تو مختلف نقطہ نظر مل کر ہم کلامی بنیں گے اور
یہ ہم کلامی معاشرے کو آگے بڑھائے گی۔ اب ایک طالب علم اسکول میں جاتا ہے یا کالج میں جاتا ہے تو پہلے اس کی کو کچھ معلومات دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے۔ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے وہ سوال کرتا ہے۔ اب سوال اس میں سے نکال دیا جائے، صرف نوٹس یاد کرنا رہ جائے تو اس کی گرومنگ تو نہیں ہوگی، وہ تو ایک ایسی ہی ہے جیسے وہ کیسٹ ہے، کیسٹ پلیئر پہ لگا دیں اور سن لے، تو بچے نے یاد کر لیا، امتحان دے دیا۔ تو یہ زندگی کو آگے بڑھانے کے طریقے نہیں ہیں۔ زندگی کو آگے بڑھانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ مختلف لوگ مکالمہ کریں۔ مکالمے کو آگے بڑھانے کا بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ سوال اٹھایا جائے، اختلاف کیا جائے، ڈیبیٹ کی جائے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ ہر پروگرام میں کوئی سوال اٹھایا جائے، کوئی بحث آغاز کی جائے، تاکہ لوگ اس میں اپنی آراء پیش کر سکیں، اس میں بحث ہو سکے، بات آگے بڑھ سکے، یہ معاشرے کو ایک کچھ مل سکے، معاشرے میں زندگی کی لہر دوڑے یا زندگی اس میں زیادہ متحرک محسوس ہو۔ اب ہمارے یہاں ایک جیسی باتیں کی جاتی ہیں، ایک موضوع پر آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں تو بے شک ایک موضوع پر ایک کتاب پڑھ لیں یا 20 کتابیں پڑھ لیں تو آپ یوں محسوس کریں گے جیسے آپ نے ایک ہی کتاب 20 دفعہ پڑھی ہے۔ 20 لکھنے والے ایک ہی بات لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دہرا رہے ہیں۔ تو یہ پڑھنا تو نہ ہوا، یہ مطالعہ تو نہ ہوا، ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بات کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے تو ڈیفرنٹ بات ہوگی، تو ڈیفرنٹ بات ہوگی، سوال اٹھیں گے، بات آگے بڑھے گی۔ اب مثال کے طور پر مطالعہ پاکستان بہت سارے رائٹرز نے کتابیں لکھی، اب ساری کی ساری کتابیں پڑھ لیں یا ایک پڑھ لیں، گویا آپ نے ساری پڑھ لی۔ ساری پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتاب کو آپ نے 12 پڑھ لی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ کلیشے ہیں، یہ کلیشے انگریزی میں جو ہے نا ذرا ہمارے بعض سننے والوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ لفظ ہو، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے سنا ہوگا، نہ سنا ہوگا، ممکن ہے۔ تو کلیشے کو یوں کہہ لیں کہ ایسے چلے ہوئے فکرے جن کا آپ کوئی مفہوم نہیں رہا، اب بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری سچائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں مفہوم ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ گھسے ہوئے سکے ہیں جو بازار میں چلتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے کلیشیز پر ہم سوال اٹھائیں گے۔ اسی طرح کچھ نئی باتیں دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، تحقیق کا سفر آگے بڑھے۔ مثال کے طور پر تاریخ کیا ہے؟ اب تاریخ تو پرانے وقتوں میں بھی لکھی جاتی تھی، آج بھی لکھی جاتی ہے، مگر 70s میں، پچھلی صدی کی 70 کی دہائی میں بالکل تاریخ کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا کہ جو چیز حاشیے میں لکھی جاتی تھی اب متن میں آ گئی، جو متن میں تھی وہ حاشیے میں چلی گئی۔ مثال کے طور پر پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فاتحین کی، حکمرانوں کی داستان حیات ہے، اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عوام کی داستان حیات ہے۔ اچھا، اب جب پیٹرن پوری دنیا میں چینج ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں چینج ہو سکتا؟ تو اگر ہمارے ہاں بھی چینج ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے ہاں اس پر بات ہونی چاہیے۔ اب ہمارے نصابی مورخین تو بات آگے نہیں بڑھاتے، وہ تو نہیں یہ کریں گے کہ تاریخ کا پیٹرن چینج کریں، لیکن ہم عام آدمی ہیں، ہم عام آدمی سے بات کر رہے ہیں تو ہم پیٹرن چینج کریں گے یقیناً۔ اور پیٹرن چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح تاریخ کے نئے ماخذ دریافت ہو رہے ہیں، جس طرح لٹریچر سے تاریخ دریافت کی جاتی ہے، جس طرح آثار کریمہ سے تاریخ دریافت کی جاتی ہے، جس طرح سرکاری ڈاکومنٹ سے تاریخ دریافت کی جاتی ہے، اس طرح ہم تاریخ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دریافت کا جو سفر ہے یہ مکالمے کو آگے بڑھائے گا، تحقیق کا سفر جو ہے ہم کلامی کو اور گفتگو کو آگے بڑھائے گا۔ چنانچہ آج ابتدائی گفتگو کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ایسی باتیں کریں گے جن سے مکالمہ اور تحقیق آگے بڑھ سکے۔ بہت شکریہ۔